ریکویسٹ کی، گزارش کی، اور جن سے ہماری بات چیت ہوتی رہی فیروز صاحب سے، ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں 12، سوا 12، 1 بجے تک آپ دے دو، 2 بجے تک، سوا 2 تک میں کر دوں گا، اس کے بعد مجھے جانا ہے۔ ہم لوگ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، زندگی کا سوال ہوتا ہے، 1، 1:30، 2 بجے تک بھی پروگرام چلے گا تو کافی ہے، تاکہ نہیں مولانا آپ کا نام لاسٹ میں لکھا گیا، آپ کو آخری ہی میں دیا جائے، چاہے جلسہ، اور آپ ہی کی وجہ سے پبلک رکی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو پہلے دیں گے 1، 2 بجے تو پبلک چلی جائے گی، معراج ربانی کو کون سنے گا؟ ہم نے کہا بھائی میری وجہ سے پبلک چلی جائے، معراج ربانی کو نہیں سنے، کوئی بات نہیں، میری نوکری جائے، آپ کی ضد نہیں جانی چاہیے، آپ کا فرمان لاگو رہنا چاہیے، بالکل جب آپ کو کرانا ہو کرائیے۔ اتنی ریکویسٹ کے باوجود والرسول اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ رواه مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني علما، آمین۔ قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مدرسہ کے نہایت ہی اہم ذمہ داران، چانپی اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، آپ کا یہ پروگرام کافی دیر سے چل رہا ہے، اور مجھے بھی اس پروگرام کا حصہ بنایا گیا، اور مجھے بھی بولنا تھا، آپ کے سامنے باتیں رکھنی تھی، اور یہاں کے لوگوں نے مجھے آخر میں ٹائم دیا، میں آپ کے بیچ میں کچھ اہم باتیں لے کر کے حاضر ہوا۔ یہ الگ سی بات ہے کہ ٹائم کچھ دوسرا، یہ ٹائم آخری پہر چل رہا ہے۔ 19 تاریخ کو پروگرام لیا گیا، پروگرام 20 تاریخ کو ہو رہی ہے، یہ الگ سی بات ہے۔
لوگوں کو پبلک کو پروگرام سنانے کے لیے ٹائم لیا جاتا ہے اور فجر سے پہلے 3 بجے لوگوں کو بیٹھا کر کے جب پبلک نہ ہو اس وقت مولویوں کو روبوٹ کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر یہ عجیب و غریب کہانی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ آج جلسوں کو رسم و رواج کی طریقے سے لوگ جلسہ کر رہے ہیں، منظم طریقے سے آج کے دور میں، اور آپ کی سیمانچل اور اس کٹیہار کے اندر جلسے نہیں ہو رہے۔ آپ کسی کٹیہار کی امیر، ناظم اور دیگر معقر علماء کرام نے اس کے اوپر ایکشن لیا، باتیں کی، اور کئی لوگوں نے ہم لوگوں کو فون کر کے بھی کہا کہ مولانا آپ لوگ کیوں 2 بجے کے بعد تقریر کرتے ہیں؟ اگر آپ لوگ چاہیں تو جلسے کو آپ لوگ منظم طریقے سے کروا سکتے، 12-1 بجے تک جلسہ کیجئے، اس کے بعد ختم کر دیجئے۔ پوری رات بھر جو آپ لوگ کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کٹیہار کے لیٹر پیڈ پہ، جمعیت کے لیٹر پیڈ پہ باقاعدہ یہ تحریریں لکھی گئی کہ 12-1 بجے سے زیادہ جلسے نہ ہو۔ لکھنے والے علماء، جلسے کرانے والے علماء، میرے بھائیو ہم تو وہی کریں گے جو ہم نے ٹھان لیا۔ پوری رات بھر تقریر کرانے کا یہ رواج، ابھی شیخ معراج ربانی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں آ رہا تھا، اس سے پہلے ان کی تقریر ختم ہو گئی۔ میرا ایک سوال یہی ہوتا ان سے کہ شیخ فجر تک جو جلسے ہو رہے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہم نے پوری ہندوستان کے اندر تقریر کی ہے، کہیں پہ یہ معاملہ نہیں ہے۔ سیمانچل، یہ کٹیہار اور یہ بہار اور جھارکھنڈ کو چھوڑ کر کے کہیں پہ پوری رات تقریر نہیں ہوتی ہے، کہیں نہیں۔ اور کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہو اور آپ نے ذمہ داران سے کہا کہ میرے ساتھ ایسے مجبوری ہمیں کرا کر کے تھوڑا سا رخصت کر دیا جائے، تو کمیٹی والوں نے بھی خیال کیا اور کرا کر کے مقدم اور مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس پروگرام کے لیے ہم نے ذمہ داران سے ایک بھی بات جلسے والے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں، جلسے کو جلسے کی طرح نہیں جلسہ کرا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج جلسوں کے اندر تاثیر ختم ہو چکی ہے۔ جلسوں کے اندر جو پیغامات دیے جاتے ہیں، ان پیغام لوگ سنتے۔ اب 12 بجے کے بعد دیکھیے پبلک دھیرے دھیرے چلی جاتی ہے، اور یہ دیکھیں جمعہ کے خطبے میں جتنی تعداد ہوتی ہے اس سے کم 3 بجے رات کو تعداد رہتی ہے۔ میرے بھائی، یوٹیوبر والے زیادہ ہیں، چینل والے زیادہ ہیں، کچھ لوگ سو گئے ہیں، عورتیں جو سننے والی اور خاص کر کے جوان جا چکی ہیں۔ اب تصور کیجئے میرے بھائیوں، یہ رات بھر پوری رات بھر جلسہ کرانا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کس نے آپ کو اتنا پریشر دے رکھا ہے؟ پوری رات بھر تقریر کروائیں، کریں تبھی جلسہ کامیاب۔ اپنے یہاں ماحول بدلیے میرے بھائی، بدلیے آپ۔ ہم جیسا مولوی نہیں بدل سکتا۔ ہم لوگ ریکویسٹ کر کر کے، باتیں کر کر کے، پھر بھی اور کبھی کسی وقت کسی نے اگر ہم سے مولانا آ جائیے گا، پہلے آ جائیے گا، آپ کو پہلے پروگرام دے دیں گے، 6-7 بجے بلا لیے جاتے ہیں، اور جب 7-8 بجے آتے تب بھی 2 بجے رات کو دیا جاتا ہے۔ لیٹ سے آئیے 10-11 بجے، مولانا بہت لیٹ سے آپ آئے نا، پبلک سوچی کہ مولانا نہیں آئیں گے، پبلک چلی گئی۔ یعنی مولوی کو ہی بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسا نہیں ہے۔ جس کا ایمان ہوگا قبل اور بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تقریر پہلے کون کر رہا ہے۔ اگر ان مقررین کو سنا نہیں جا سکتا ہے تو ان مقررین کو لسٹ میں اور فہرست میں نام آپ کیوں دیتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اپنے یہاں سے انہی مقرر 2 مولانا کو رکھیے، ایک دم بہترین طریقے سے پروگرام کروائیے، 12-1-2 بجے تک پروگرام کو 1 بجے تک ختم کروائیے، تاکہ فجر کی نماز بھی لوگ پڑھ لیں۔
اس ماحول کو آپ بنائیے میرے بھائی، آپ لوگوں کو بنانا ہوگا، ایسا ماحول بنائیے۔ کل میرا پروگرام پٹنہ کے اندر تھا، اتنا منظم طریقے سے جلسہ، وہ واللہ بتا رہا ہوں، اتنا منظم طریقے سے مغرب کے بعد جلسہ شروع اور 11 بجے ختم، کھانا ہونا کھلا کر کے سب کو 11:30 بجے رخصت کر دیا گیا۔ سب لوگ اپنے گھر میں جا کر کے آرام سے نیند بھی انہوں نے نیند بھی پوری طریقے سے حاصل کر لی، اور لوگوں نے جو لوگ نماز پڑھتے انہوں نے فجر کی بھی نماز پڑھ لی، کوئی دقت نہیں ہوئی۔ آج ہم نے اتنا ریکویسٹ کیا، اس کے باوجود میرے بھائیوں یہ ہم مولویوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں چینلوں کے ذریعے سے کہ جو لوگ ہمارا پروگرام لینا چاہتے ہیں وہ لوگ ہمیں 1 بجے تک رخصت کر دیا کریں، ورنہ ہم سے کوئی کانٹیکٹ، کوئی رابطہ نہ کریں۔ 1 بجے کے بعد اگر کوئی ہمیں جلسہ دیں گے، کیونکہ اس میں آپ جھوٹے ہیں، آپ نے 19 کا پروگرام لیا 20 کو کروا رہے ہیں، آپ 18 کو پروگرام لیتے ہیں 19 کو کرواتے ہیں۔ جس تاریخ کو جلسہ لیتے ہیں اس تاریخ کو آپ ہم سے تقریر کروائیں، نہ کہ دوسری تاریخ کو آپ ہم سے تقریر کروائیں۔ پوری رات بھر جگا کر کے مولویوں کو پریشان کرنا، میرے بھائیوں یہ ہم سمجھتے ہیں یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ مسلمانوں، یہ علماء کے ساتھ ظلم ہے۔ رات 1-2 بجے بولنا کتنا ٹف ہے میرے بھائیوں، یہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آئیے چند اہم باتیں، میں جب اتنی رات کو میں آ ہی گیا ہوں، انتظار کرتے کرتے تھک گیا، آخرکار مجھے آخر میں بلایا ہی گیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کو صرف آپ سمجھ لیجئے، آپ سمجھ جائیے گا پورے جلسے میں آپ نے جتنا کچھ سنا ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی انا رسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، خوشخبری سنانے والا، شبھ سماچار سنانے والا بنا کر کے بھیجا، وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو جہنم کی آگ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کی بہت ساری صفتیں ہیں، ان میں سے ایک صفت اللہ کے نبی کو گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی نے گواہی دی اللہ کے تعلق سے، اللہ ایک ہے، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے اللہ کے نبی نے گواہی دی، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مبشرا ونذیرا، اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ مبشر ہیں، بشارت دینے والے ہیں، اور نذیر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں۔ پوری کائنات کو آپ نے کئی طریقے سے آپ نے بشارت سنائی، دنیا میں آپ نے لوگوں کو طرح طرح کی باتیں بتا کر کے آپ نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آئے مسلمانوں، آئے میرے اوپر ایمان لانے والوں، فلاں فلاں کام کر لو، تمہارے لیے جنت کی بشارت، تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، فلاں فلاں کام کر لو تم جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اوپر زندہ رہنے والے کو اور توحید کے اوپر مرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اگر کہتا ہو اور لا الہ الا اللہ پر اس کی موت ہو جاتی ہو تو دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ توحید کے اوپر زندہ رہتا ہو تو کہاں؟ جنت کے اندر داخل ہو رہا۔ خوشخبری دیکھیے، آپ نے فرمایا جس کی زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آدمی کی موت ہو رہی ہو، روح نکل رہی ہو، اور آخری وقت میں اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ اگر نکل جائے، مر رہا ہو کوئی اور اس کے بغل میں اگر کوئی آدمی لا الہ الا اللہ اگر پڑھ رہا ہو
اور ہو سکتا ہے اس کی اس جملے کو وہ مرنے والا آدمی سن لے اور وہی وہ جملہ دہرا لے۔ آپ نے فرمایا جس نے آخر میں لا الہ الا اللہ پڑھا، جس کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ آخر میں لا الہ الا اللہ اگر کوئی بول کر کے مر رہا ہو، یا آپ مت سمجھئے اتنی آسانی کے ساتھ ارے مولوی صاحب لا الہ الا اللہ بولنے میں کیا لگے گا، بول لے، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت آدمی پریشانی کی عالم میں ہوتا ہے جب ملک الموت انسان کے پاس پہنچتا ہے، جب انسان کفر کی حالت میں رہتا ہے، شرک کی حالت میں رہتا ہے، اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ وہ اپنی زبان سے پڑھ نہیں پاتا ہے، حالانکہ بغل والے کتنوں بھی کوشش کرا لیں، اگر اس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہو تو ایسا آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اس کی مرتی نہیں ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ نہیں پاتا ہے۔ جو آدمی زندگی بھر اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، نماز کی پابندی کرتا ہو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہتا ہو، وہ آدمی مرتے سمے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے مرا تو سمجھ لو کہ یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ سوچیے ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے باری لا ہماری موت جب بھی آئے کلمہ لا الہ الا اللہ کی اقرار پر۔ میرے بھائیوں تصور کرو اور سوچو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت سنا رہے ہیں توحید والوں کو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے والے پر جنت کی بشارت ہے، لا الہ الا اللہ آخر میں پڑھا ہو جنت کے اندر وہ بندہ ضرور داخل ہوگا۔ آپ بشارت دے رہے ہیں، مبشر ہیں آپ۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری خوشخبری سنا رہے ہیں۔ دوسری خوشخبری اللہ کے نبی نے اس انداز سے آپ نے سنائی، آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، قرآن سننے والا، قرآن سنانے والا خیرکم من تعلم القرآن۔ آپ نے فرمایا سنو، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو۔ من تعلم القرآن، یہ دیکھ رہے ہیں یہ چائے کے چکر میں تقریر کو ہماری بگاڑ رہا ہے، ادھر سے بغیر سے جا نہیں سکتا ہے، بیچ ہی میں یوٹیوب والوں کے نظر میں آنا چاہ رہا ہے، اس کے چہرے شکل کو دکھا دو کہ کتنا بڑا چائے بیچنے والا ہے، یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب جہالت کو لوگوں کے سامنے بیان کر دو۔ ارے میرے بھائی جب تقریریں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے فالوور اتنے ہیں، لاکھ کئی ملین لوگ ہماری تقریریں دیکھتے ہیں، بیچ میں سے مت آیا کرو۔ یہ سب جو باتیں ہوتا ہے ان سب کو کٹ کر کے آپ لوگ ڈالیے گا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھاتا ہو، سب سے اچھا وہ ہے۔ تمہاری زندگی میں بڑا بزنس والا کیوں نہ ہو، بڑا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، دنیا میں اس نے بہت ہی زیادہ پیسہ کمایا ہو، بڑا بینک بیلنس سے کمایا ہو، فرمایا وہ تمہاری نظر میں گرچہ بہتر رہے، تمہاری نظر میں وہ اچھا ہے، لیکن اللہ کی درشٹی میں، اللہ کی نظر میں سب سے اچھا وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن پڑھاتا ہو اور قرآن پڑھتا ہو، سب سے بہتر اللہ کی نظر میں وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن پڑھاتا ہو۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی نے اس انداز میں بھی فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور قرآن پڑھتا ہو۔
یہ مدرسے دیکھ رہے ہیں آپ، مدرسہ تعلیم الاسلام قرآن. اب سوچئے مدرسہ تعلیم القرآن جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہو، مدرسوں سے قرآن ہی تو پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں سے حفاظ ہی تو بنایا جاتا ہے، مدرسوں سے تعلیم ہی تو بنایا جاتا ہے. اب بتاؤ تمہاری نظر میں اگر مولویوں کی ویلو نہ ہو، مولویوں کا مقام تم نہ دو، مولویوں کی عزت نہ کرو. ہمارے یہاں تو مولویوں کو میرے بھائیوں جو مقام ملنا تھا، علماء کو جو مقام ملنا تھا، علماء کو وہ مقام نہ ملا. آج ڈاکٹر پڑھانے میں، ڈاکٹر بنانے میں لوگ پیسہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، انجینئر بنانے میں اپنے بیٹے کے لیے پیسہ بہت ہی زیادہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر اپنے بچے کو مولوی بنانا ہو، حافظ بنانا ہو، اس کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں. جو مولوی صاحب پڑھا رہا ہو، حافظ بنا رہا ہو، ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ میرا بیٹا کو حافظ بنانے والا حافظ صاحب کو کم سے کم میں رمضان کے موقع پہ کچھ گفٹ دے دوں، کپڑے کی شکل میں، انعام کی شکل میں. ہمارے بیٹے کو جس نے حافظ قرآن بنایا، جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا اچھا مقام دلایا، اس حافظ قرآن کو، اس عالم دین کو کم سے کم کچھ تو گفٹ دے دو. نہیں میرے بھائی، حافظ قرآن جس نے بنا دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی دن اس بچے کے ماں باپ کو البس والدہ تاجن یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنائے گا، ایک ایسا تاج پہنائے گا، تاجن یوم القیامہ، قیامت کے دن کتنا مہنگا اور اتنا خوبصورت تاج پہنائے گا جو تاج سورج کی مانند روشنی کرے گا. یا سورج کے اندر جو روشنی ہے اس کے اندر اس تاج کے اندر اتنی روشنی ہوگی. یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ سورج، اس تاج کی قیمت بہت ہی زیادہ ہوگی. جو بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے نا، اس کے ماں باپ کو یہ تاج پہنایا جائے گا. ایک حافظ بنانے میں اب ہمارے فیروزی صاحب سمجھ سکتے ہیں کتنی محنت ہوتی ہے، ہمارے قاری صاحب ہی سمجھ سکتے ہیں کتنی محنت لگتی ہے ایک حافظ بنانے میں. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے بڑا تاج اور سب سے خوبصورت تاج اس کو پہنایا جائے گا جن کا بچہ حافظ قرآن. ہم نے حافظوں کو وہ درجہ نہ دیا، ہم نے حافظ بنانے والے قاری کو وہ درجہ نہ دیا. رمضان کے مہینے میں حفاظ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، آپ کے یہاں تو حافظوں سے تراویح تھوڑی پڑھوایا جاتا ہے، پڑھوایا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں. اکثر جگہوں کی میں بات بتا رہا ہوں، کچھ مسجدوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں. حافظوں سے پورا قرآن ہی نہیں سنا جاتا ہے. کیوں؟ مولوی صاحب اتنی لمبی لمبی رکعت ہم نہیں سن سکتے. ہم تو بس شارٹ کٹ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے حافظ صاحب شروع کریں اور قل اعوذ برب الناس پر ختم کر دیں. 8 رکعت 8 سورہ پڑھ کر کے ہمیں سنا دیں. بس ہمیں پورا قرآن سننے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سیمانچل والے بہت ہی زیادہ محنت کرتے ہیں، اتنی لمبی لمبی رکعت سن نہیں سکتے. حفاظ کرام سے قرآن سن نہیں سکتے. اور اگر حفاظ کرام کو اگر ہم نے مسجدوں کے اندر رکھ لیا تو حافظوں کو پورے مہینے کے اندر 10,000 8,000 6,000 اتنی ہی ان کو پورے مہینے کے اندر 10-15 تک ہی اس کو ملتا ہے. میرے بھائیوں، اب بتائیے قرآن کریم ایک حافظ اپنے سینے میں رکھ کر کے پورا مہینہ قرآن سناتا ہے اور اس حافظ کو تم 8,000 10,000 ہی دے رہے ہو. قرآن سنا رہا ہے بغیر دیکھے.
اور اس حافظ صاحب کو 8,000 10,000، وہ بھی آدمی سننے کے لیے تیار نہیں۔ سوچیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا پلہ بھاری ہوگا، نیکیوں کا پلہ جس کا بھاری ہوگا وہ جنت کے اندر جائے گا، اور برائیوں کا پلہ جس کا بھاری ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کا پلہ بڑھانے والا جو عمل آپ نے بتایا ہے، وہ آپ نے بتایا اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ایک حرف میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا الف لام میم اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا الف حرف و لام حرف و میم حرف، یہ تینوں کی تینوں حرف ہیں ایک ایک، اور 3 حرف اگر کسی نے پڑھ لیا سن لیا تو 30 نیکیاں اس نے کمائی۔ اب پورے رمضان بھر کوئی آدمی قرآن سنتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے، کتنی نیکیاں کما رہا ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے یہاں قرآن سننے کا ماحول نہیں، آج ہمارے یہاں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول نہیں ہے۔ ہمارے یہاں حفاظ کا، علماء کا، مولویوں کا جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ مقام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سوچئے، اللہ کے نبی بشارت دے رہے، فرما رہے، خوشخبری سنا رہے، قرآن حفظ کرنے والے کو، قرآن یاد کرنے والے کو، قرآن پڑھنے والے کو اور قرآن کے اوپر عمل کرنے والے کو اللہ کے نبی بشارت دے رہے ہیں۔ فرمایا اقرؤ القرآن، اے لوگوں قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر کی آئے گا۔ میدان محشر میں جب کوئی کسی کا کام آنے والا نہ ہوگا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے، جب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایسے موقع پہ کوئی کام آنے والا نہ ہوگا تو قرآن آئے گا اور اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ اس بندے کو بخش دے، اس نے رات کے اندر قرآن کی تلاوت کی، اللہ اس نے قرآن کے اوپر عمل کیا، اللہ اس بندے کو جہنم سے بچا لے، اللہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہ قرآن کی سفارش کو اللہ ریجیکٹ نہیں کرے گا، بلکہ قرآن کی سفارش کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لے گا۔ سوچئے میرے بھائی، قرآن پڑھنے والے کا یہ درجہ ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ چاپی کے لوگوں مدرسہ تعلیم القرآن کے نام سے یہ مدرسہ بھی ہے، اور ان مدرسوں کو زندہ رکھو، ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجو، قرآن پڑھاؤ، قرآن کی تعلیم حاصل کراؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، کیونکہ امام کائنات فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت کی دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے، عالم قرآن سے کہا جائے گا اے قرآن کا حافظ سن، اے قرآن کے جانکار سن، اے مفسرین قرآن سن، ہاں اقرأ ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے قرآن پڑھنے والے، قرآن کی حافظ، قرآن کی عالم سن، اعلان ہوگا میدان محشر میں، اقرأ ورتقی، پڑھو اور چڑھتا چلا جا، پڑھو اور چڑھو، جنت کی منزلوں کو، جنت کی سیڑھیوں کو پار کرتے چلے جاؤ۔ اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ویسی پڑھو، ترتیل کے ساتھ تم پڑھو جیسے دنیا میں تم ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، ترتیل کے ساتھ، ایسا نہیں ایسا نہیں چلے گا، ترتیل کے ساتھ۔ اب ترتیل کے ساتھ کس طریقے سے پڑھی جائے، حافظوں سے دیکھیے جب تلاوت کرتے ہیں شاندار طریقے سے، امام حرم کی تلاوت سنیے، ہر لفظ کی ادائیگی ہونی چاہیے، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ فَإِنَّ مَنزِلَتِكَ فِي آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، اے حافظ قرآن، اے عالم قرآن، اے مفسر قرآن سن،
تمہاری آخری منزل وہاں ہوگی جہاں پہ تم آخری آیت پڑھو گے۔ یعنی اگر کوئی آدمی، کوئی حافظ، کوئی عالم اگر قیامت کے دن میدان محشر میں اگر قرآن پڑھتے پڑھتے قل اعوذ برب الناس آخری آیت ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس تک اگر پڑھ لیتا ہے، الف لام میم سے شروع کرتا ہے اور من الجنۃ والناس تک اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں اس کی آخری آیت ختم ہوگی اس آدمی کی آخری منزل وہی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرما رہے اس کی آخری منزل ہوگی۔ اور بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جتنی آیتیں ہیں جنت کے اندر اتنے منازل ہیں، اتنے درجے ہیں۔ ہاں 6666 آیت ہیں تو جنت کے اندر بھی اتنی منزلیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک حافظ کا مرتبہ دیکھ رہے ہو آپ، بشارت اللہ کے نبی سنا رہے ہیں حافظوں کے تعلق سے، عالموں کے تعلق سے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے تعلق سے اللہ کے نبی بشارت سنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قرآن سنو۔ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اقرا علیہ، اے عبداللہ میرے اوپر قرآن پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ قرآن آپ ہی کے اوپر اترا ہوا ہے اور میں آپ کے اوپر یہ قرآن پڑھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے قرآن دوسروں سے سننے میں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں۔ آئے عبداللہ پڑھ سنا مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سننے کے بعد سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے اور تلاوت کرتے کرتے جب قرآن کی آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بشہید وجینا بکا علی ہؤلاء شہیدا، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور نظریں اٹھائی اور نظر اٹھانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے امام کائنات کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکال رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری کا بوجھ جو اللہ کے نبی کو ملی ہوئی ہے، قرآن کی آیت کو سن لینے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، قرآن سننے کا بھی ثواب، قرآن پڑھنے کا بھی ثواب، قرآن پڑھانے کا بھی ثواب۔ میرے بھائیوں یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی اس قرآن پڑھنے کے لیے اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ جنت کے راستے کی طرف نکل گیا ہے۔ کتنا مقام، کتنا درجہ ہے۔ بشارت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ سوچو لیکن ہمارے یہاں قرآن نہ سننے کا مجاز ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر کے اندر قرآن لگا دیا جائے صبح میں شام میں قرآن۔ ہمارے یہاں لگتا ہے قرآن صرف رمضان میں کے لیے، رمضان آیا تو قرآن کھل گیا، قرآن کی تلاوت ہونے لگی، قرآن سننے لگا، قرآن پڑھنے لگا، موبائل سے سارے ایپ ڈیلیٹ اور قرآن کی آیتیں بجنے لگی۔ مولانا ابوالکلام سلفی کی، مولانا جرجیز کی اور دیگر مولانا کی تقریریں چلنے لگی۔ رمضان کے موقع پہ لگتا بس فرشتہ بن گیا ہے، بس سن رہا ہے، اور رمضان ختم اب یہ سارے ایپ ڈیلیٹ اور بھجپوری گانا اپلوڈ۔ گانے کی جتنے بھی میوزک کے ایپ ہیں، جتنے بھی بے حیائی کی ایپ ہیں، انسٹاگرام تک وہ سب تو رہبے کرے گا، سب رکھتا ہے۔ لیکن ہاں رمضان کے مہینے میں آدمی تھوڑا سا کوشش کرتا ہے۔ آج کے دور میں تو نوجوانوں کو دیکھیے، قرآن سنے گا ایئر فون لگایا ہوا، کام کرنے والا جو زیادہ تر ورکر، مستری، لیبر، کام کرنے والا، ڈرائیور، یہ لوگ کہتا ہے کہ مولوی صاحب جب تک گانا نہیں سنتا نا کام ہی نہیں ہو پاتا، گانا نہیں سنتا ہوں تو گاڑی نہیں چلا پاتا ہوں۔ اور گاڑی چلانے کے وقت گانا ایسے لگاتا ہے، بھجپوری
بھجپوری اس بیہودہ گانا ایسے لگا دیتا ہے. اسی کے گاڑی میں مولانا بھی بیٹھا ہوا ہے, حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اسی کی گاڑی کے اندر ایک مسلمان بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے, لیکن بھجپوری گانا لگاتا ہے. بے حیائی کی حدوں کو وہ پار کر جاتا ہے, اس کو شرم تک بھی نہیں آتی ہے کہ میں مسلمان ہوں, کم سے کم میں گانا تو نہ لگاؤں, چلو کوئی نظم لگا لو, کوئی غزل لگا لو, کوئی دوسری چیزیں لگا لو, قرآن سننے سنانے کا ماحول, قرآن کی آیتیں لگا لو. نہیں میرے بھائیوں, بولتا مولوی صاحب اگر گانا انہوں نہیں لگائیں گے نا ایکسیڈنٹ کر جائیں گے. بتائیے مجبوری میں تو آدمی کو گدھے کو بھی باپ بولنا پڑتا ہے, چل جو سننا سن, ہم کو پہنچا دے وہاں تک. یہ آج کل ڈرائیوروں کا حال ہے, یہ آج کل ورکروں کا, کام کرنے والوں کا, کھیت میں کام کر رہا ہے, ہاں موبائل میں لگا دیا گانا چل رہا. بتاؤ میرے بھائیوں, یہ تم نے کون سا ماحول بنایا ہوا ہے, تم نے یہ کون سا مزاج بنایا ہوا ہے, یہ گانا سننے و سنانے کا ماحول تم نے کیسے بنا لیا. ہاں مکہ کے دھرتی پر محمد رسول اللہ, اور جب اللہ کے نبی نے لوگوں کو دعوت دی, قرآن پڑھ کر کے سنایا, تو اللہ کی قسم وہ لوگ بکریاں چرانے والا جنگلوں کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے, بازار میں بھی اگر گنگنایا کرتے تھے تو قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے. آج ہمارے یہاں بس گا رہا ہے, مست میں ڈوبا ہوا ہے, لگایا ہوا ہے, موبائل میں لگائیے, رنگ ٹون بھی گانے کی ہے. آپ کہے کیسے نہیں سنیے گا, سنیے مولوی صاحب, آپ نے فون لگایا, آپ کو بھی سننا پڑے گا. یہ قرآن سننے اور سنانے کا ماحول نہیں ہے میرے بھائی. آج کے دور میں اگر کوئی اپنے اب اسٹیٹس لگاتا ہے, فیس بک میں, انسٹاگرام میں, یوٹیوب میں, کسی بھی جگہ پہ اگر لگا رہا ہے, اسٹیٹس لگاتا ہے, تو اپنی تصویر کے ساتھ گانے کو چپکا دیتا ہے, ایڈ کر دیتا ہے, قرآن کی آیتیں نہیں لگاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی نے بشارت سنائی قرآن سے رشتہ جوڑنے والوں کو. جو قرآن سے رشتہ جوڑتا ہے, قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے, قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے, فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے, فَلْيُبَشِّرْ, ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دو. سنو او میرے پیارے ساتھیوں, چاپی کے لوگوں, اللہ کے نبی نے بشارت سنائی ہے قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو, قرآن کے اوپر عمل کرنے والے کو, قرآن کے اوپر زندگی گزارنے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے. اپنے گھر کے اندر میرے بھائیوں ماحول بدلیے. کم سے کم رمضان آنے والا ہے, اس سے پہلے تو کم سے کم توبہ کر لیجئے. ایسا نہیں ہے کہ جب چاند دکھے گا تبھی ہم بسم اللہ بولیں گے, تبھی ہم توبہ کریں گے, تبھی ہم اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کریں گے. ایسا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آنے سے پہلے شعبان ہی میں رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے میرے بھائیوں. بعض صحابہ تو کئی مہینے سے رمضان کی دعائیں مانگا کرتے تھے, اللہم سلمنی رمضان وسلمنی رمضان لی, اے اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے, کہ رمضان کو مجھ سے ملاقات کرا دے, تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکوں. یہ صحابہ, یہ سلف صالحین, یہ تبع تابعین کا یہ معاملہ تھا کہ لوگ رمضان کی تیاری پہلے سے کیا کرتے تھے, رمضان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کے لیے تیاری کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کو دیکھو, رمضان بالکل قریب آنے والا رمضان ہے, لیکن کوئی تیاری نہیں ہے. جو ماحول چل رہا ہے, جو زندگی کاٹ رہا ہے, ویسی ہی زندگی کاٹتا ہی چلا جا رہا ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. قرآن سننے سنانے کا ماحول بنائیے. اور سیمانچل کے لوگوں, اپنے یہاں تراویح کا سسٹم رکھیے, حفاظ سے قرآن سنیے. اللہ کی قسم ویسا مت بن جائیے اس نوٹنکی باز کی طرح جس نے اپنے بیوی سے کہا تھا کہ تراویح نہیں پڑھ پاؤں گا. بیوی بولتی کیوں؟ بعد میں بولتا ہے کہ اس وجہ سے مولوی صاحب, حافظ صاحب جب پڑھاتے ہیں نا
ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. پیروں میں درد, ٹکنے میں درد, گھٹنے میں درد, سر میں درد. اتنی لمبی لمبی رکعت کیسے میں تراویح پڑھوں؟ تو میں معلوم ہے کہ میں دن بھر کام کرتا ہوں, اور اگر میں تراویح پڑھنے لگوں گا تو کام نہیں کر پاؤں گا, اور جب کام نہیں کر پاؤں گا تو تیرے لیے چوڑیاں نہیں لا پاؤں گا, تمہارے لیے میک اپ کے سامان نہیں آئیں گے, تمہارے لیے سوٹ اور تمہارے لیے وہ پاکستانی ڈریس تمہیں نہیں مل پائے گا. بیوی کہتے چل تراویح نہیں پڑھ پائے گا, چلو کوئی بات نہیں, روزہ تو رکھے گا نا. روزہ کیسے رکھوں گا؟ دن بھر میں کمائی کرنے کے لیے جاتا ہوں, دوڑتا ہوں, چلتا ہوں, بھاگتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, بھوک لگ جاتی ہے. ارے میرے بھائی, روزہ رکھنے میں بھوک ہی لگتی ہے, وہ تو لگے گی, ہم مولویوں کو بھی لگتی ہے, سب کو لگتی ہے, یہ بھوک تو لگتی ہے, لگنی ہے, کیونکہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا رہنے کا نام ہی تو روزہ ہے. ہاں, اسی کا نام تو روزہ ہے. صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اگر آدمی بھوکا رہ جائے, پیاسا رہ جائے, کھانے پینے سے دور رہ جائے, حرام چیزوں سے بچ جائے, اپنی زبان کو غلط چیزوں سے بچا لے, تو میرے بھائیوں اسی کا نام تو روزہ ہے. بیوی کہتی ہے کہ روزہ میں بھوک تو لگتی ہے, کہا کہ زیادہ بھوک لگ جاتی, بہت چلنا پڑتا ہے نا, کام کرنا پڑتا ہے. اچھا روزہ نہیں رکھو گے؟ بولا نہیں. بیوی کہتی نہ روزہ رکھو گے, نہ تراویح پڑھو گے, تو افطار کرو گے؟ کافر تھوڑی ہو, افطار تو کرو گے. میرے پیارے ساتھیوں, ایسے بھی مسلمان ہیں جس کو نہ قرآن سے کوئی مطلب ہے, نہ رمضان سے کوئی مطلب ہے, صرف ان کو افطار سے مطلب ہے کہ افطار میں اپنے بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار میں الگ الگ ڈش کھاؤ. لوگوں, نبی اکرم نے بشارت دی, خوشخبری دی, شبھ سماچار آپ نے سنائی, اور آپ نے بتایا اگر جنت میں جانا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑو, قرآن سے تعلق بناؤ, قرآن پڑھنے والے کی قدر پڑھو, قرآن پڑھانے والے کی قدر کرو. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حفاظ کی, علماء کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. حضرت نافع جو کہ مکہ کے گورنر تھے, مکہ کے سردار تھے, جب وہ ملنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس اصفہان کے اندر پہنچے تو عمر فاروق نے پوچھا تھا, حضرت نافع سے پوچھا تھا, اے نافع, ہم نے تمہیں مکہ کا گورنر بنایا, ہم نے مکہ کی سرداری ہم نے تمہیں دی, اب تم مجھ سے ملنے کے لیے, حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو, تو مکہ کی گورنری تم نے کس کو دے دی ہے؟ تم نے نائب کس کو بنایا؟ تم نے وائس کیپٹن کس کو بنا دیا ہے؟ اپنی کرسی پر کس کو بٹھایا ہے؟ ایسے موقع پہ جواب دیتے ہیں میں نے اپنے غلام کو بیٹھا دیا ہے. غلام کو کیوں؟ اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ تم نے کیا دیکھا؟ اپنے غلام کو تم نے کیوں بیٹھا دیا؟ جواب میں کہتا ہے انہو قاری لکتاب اللہ, وہ قرآن کا قاری ہے, وہ قرآن کا حافظ ہے, وہ قرآن کا جانکار ہے. انہو قاری لکتاب اللہ وعالم بالفرائض, اور فرائض کا جانکار ہے. عالم ہونے کی وجہ سے, حافظ قرآن کی وجہ سے میں نے اس کو کرسی میں بیٹھنے کا درجہ دے دیا, اپنی جگہ میں نے اس کو دی ہے. میرے بھائیوں, پہلے کے لوگ اگر حافظ عالم آ جایا کرتے تھے, اتنی جرت نہیں تھی کہ آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے, کھڑا ہو جاتا تھا. عالم کی اتنی قدر, حفاظ کی اتنی قدر. آج کے دور میں حفاظ اور عالم کی قدر ہی نہیں ہے. اگر کسی لڑکی سے شادی, نکاح کے بارے میں بولو کہ وہ مولانا ہے, حافظ ہے, نکاح کرو, نہیں کریں گے. کیوں؟ ارے حافظ مولوی سے نکاح کیوں کریں گے؟ ہمیں تو شاہ رخ جیسا چاہیے, ہمیں تو سلمان جیسا چاہیے. حافظ قرآن کرو گے؟ نہیں کریں گے. کس سے کرو گے؟ جو دن بھر نوٹنکیاں کرتا اس سے, جو ہیرو کی سٹائل میں زندگی کاٹتا اس سے, جس کو نہ الف سے یا تک کوئی حرف آتا ہے, جس کو نہ کوئی صورت آتا ہے, نہ جس کو کوئی دعا یاد ہے, اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بائک بڑے اچھے سے چلاتا ہے.
ابھی گئے جا رہے تھے نا، ابھی یہ جب ہم آئے 9 بجے 9:30 10 بجے راستے سے گزر رہے تھے، اپنی کار سے ہم لوگ جا رہے تھے، لڑکی اس انداز سے بائک چلاتے ہیں نا، اور جہاں لڑکی ہو وہاں پہ اور زیادہ اسپیڈ ہے اور اسٹائل سے. کہ تم جلسہ سننے کے لیے آئے ہو کہ لڑکیوں کے اوپر نظریں ڈالنے کے لیے اور لڑکیوں کو مائل کرنے کے لیے آئے؟ یہ کون اور یہی اسٹائل لڑکیوں کو پسند. میری پیاری بہنوں، اللہ کی نظر میں اور امام کائنات کی نظر میں یہ حافظ کا مرتبہ اتنا ہے، اتنا ہے کہ قبر کے اندر اگر کوئی آدمی جائے گا اور قبر کے اندر سوال اس سے منکر نکیر سوال پوچھیں گے، من ربک ما دینک من نبیک، سوال پوچھیں گے، اور اگر وہ جواب دے لے گا تو فرشتے کہیں گے بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ جواب دیں گے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کریم کو بھی پڑھا ہے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی میں نے پڑھا ہے. قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے. لوگوں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہ عذاب قبر سے بھی بچ رہا ہے. ہاں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر بشارت، دنیا کے اندر عزت، مرنے کے بعد بھی جنت، یہ کتنی بڑی خوشخبری اور کتنی بڑی بشارت جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے. لیکن لوگوں، آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر تو بنا لیا کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہیں بنا رہے ہیں، اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہے ہیں. کیوں؟ مولوی بنے گا تو کتنا کمائے گا؟ 5,000 8,000 10,000. تمہیں صرف دنیا کی دولت کی فکر لگی ہوئی ہے. اور میرے بھائیوں، یہ حافظ اگر بن گیا، عالم بن گیا، میرے بھائیوں آپ کے گاؤں میں بڑے بڑے کروڑ پتی گھرچی ضرور ہوں گے، آپ کے گاؤں میں بڑے بڑے بزنس مین بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اگر مصلی رسول پہ، اگر مسجد کے اندر اگر مصلی میں اگر کوئی آدمی آگے بڑھے گا، وہی بڑھے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا. وہاں پہ اسے پیچھے رہنا پڑے گا. کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، بزنس مین ہو، بہت ہی زیادہ پیسے والے ہو، لیکن اللہ کے گھر میں تم ان حفاظ سے زیادہ بڑھ نہیں سکتے ہو. یہاں پہ مرتبہ اگر کسی کی ہے، اگر کسی کی چلے گی تو عالم کی چلے گی، حافظ کی چلے گی. یعنی اللہ کے گھر میں عزت کس کو مل رہی ہے سب سے زیادہ؟ حافظ قرآن کی. مرنے کے بعد عذاب قبر سے کون بچ رہا ہے؟ جو قرآن کا جانکار اور حافظ قرآن ہے. اسی طریقے سے قیامت کے دن جو قرآن کا حافظ ہوگا پڑھتا جائے گا اور جنت کی سیڑھیوں کو پار کرتا چلا جائے گا. اتنی بڑی بشارت اگر سنائی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے صرف حفاظ کے لیے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے. تو میرے بھائیوں، مبشر اللہ کے نبی بشارت دینے والے بنا کر کے بھیجے گئے. آپ نے بشارت دی ہے. اس کو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، قرآن سنیے، قرآن پڑھیے. ایسا مت کہ قرآن کے ساتھ بھی بے حرمتی کیجئے. بہت سی جگہوں پہ دیکھیے حافظ کو رکھ لیا 3 دنوں کے لیے، ٹٹھوؤں حافظوں کو اور دین کے بیچنے والے مولویوں کو رکھ لیا. ہم 2 دن میں ہی قرآن سنا لیں گے، 1 دن میں ہی قرآن سنا دیں گے. اب 5-5 6-6 کرائے کے طور پر حافظوں کو لایا جاتا ہے اور باقاعدہ بڑی تیاری کی جاتی ہے. شبینہ ترابی سورو کٹھم اللہ، قرآن کے ساتھ بے حرمتی مت کرو. ایک رات میں پورا قرآن سننے سنانے کا ماحول ہے. نماز ہو رہی ہے، حافظ آپ چلے، 5 حافظ ہے تو 6 پنچے 30، 6 پارہ پڑھانا ہے اس کو. 6 پارہ گیا، اب شروع کیا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا تو سورہ فاتحہ بس تھوڑا سا سمجھ میں آئے گا. اللہ، نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے، نہ سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے. اور پوری رات میں پورا قرآن پڑھ دیا جاتا ہے اور پیچھے ڈیگوں کے اندر بریانی بن رہی ہے،
پکوڑے بن رہے ہیں، الگ الگ کے ڈشیں بن رہی ہے، چائے بک رہی ہے، لوگ بس حافظ صاحب لگے ہوئے ہیں اور پیچھے آنا جانا آنا جانا آنا جانا۔ دوسرے دن ملاقات ہوتی ہے، ہم نے پورا قرآن سن لیا، اب ہم فرصت میں آ گئے، اب ہم بزنس کریں گے۔ یہ کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں اور لکھ پتیوں کا یہ معاملہ ہے، یہ امیروں کا معاملہ ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ بھی نوٹنکیاں، اللہ کے ساتھ بھی اس طریقے سے چالاکی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے تو پورا قرآن سن لیا ہے۔ اب بتائیے، ایک آدمی 5 ٹائم کی نماز ایک ہی ٹائم پڑھ لے، دن بھر کا کھانا ایک ہی ٹائم کھا لے تو چل جائے گا؟ ہو جائے گا؟ صبح دوپہر شام کا کھانا ہم ایک ہی مرتبہ کھا لیں؟ میرے بھائیو، تمہارے مطابق شریعت نہیں چلے گی۔ قرآن پڑھنے کا جو معاملہ بتایا گیا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پڑھنا ہے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اس طریقے سے قرآن کی بھی حرمتی مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیو، حفاظ قرآن، حفاظ کا تو مرتبہ اسلام کی نظر میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت ہی زیادہ ہے، لیکن شرط یہ کہ یہ حافظ بھی اس انداز سے قرآن پڑھائیں جس انداز سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی بشارت سنانے والے اور بشارت دینے والے بنا کر کے بھیجے گئے، اللہ کے نبی کو مبشر بنایا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اپنے یہاں اپنے چاپی اور کٹیہار کے اندر بھی قرآن سننے اور سنانے کا ماحول بنائیے۔ صرف مدرسے کے اندر یہ ماحول مت رکھیے، اپنے گھر کے اندر بھی یہ ماحول بنائیے۔ رمضان میں بھی اگر ہم آئندہ سال لائیں اور اللہ نے زندگی دی تو یہ سننے میں آنا چاہیے کہ ہم نے اپنے گاؤں کے اندر ایک حافظ رکھا تھا جس نے پورے رمضان پر ہمیں قرآن سنایا، پورا قرآن سنایا۔ میرے بھائیوں، اور عورتوں کا بھی سسٹم رکھیے، تراویح پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کیجیے، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مرد ہی صرف قرآن پڑھے اور قرآن سنے، تراویح پڑھے، عورتوں کا کوئی معاملہ ہی نہ ہو۔ شہروں کے اندر دیکھیے، ہم لوگوں کو حیدرآباد، بھوپال، دلی، بمبئی، کہاں کہاں بلایا جاتا ہے تفسیر کے لیے۔ میرے بھائیوں، حیدرآباد وغیرہ میں تو خاص کر کے جہاں پہ ہم لوگ جایا کرتے ہیں، حیدرآباد کے اندر اتنی عزت کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ 2 حفاظ کو رکھے رہتے ہیں، ایک حافظ پڑھائیں آدھا پارہ، ایک حافظ آدھا پارہ، آرام آرام سے پڑھائیں، پوری مسجد فل، اوپر نیچے مسجد فل، اور عورتوں کی تعداد 1000 سے زیادہ۔ اللہ کے قسم، یہ پوری تراویح پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جیسے مولویوں کو اسی پارے کی تفسیر کے لیے بیٹھایا جاتا ہے، ہم لوگ آدھا 1-پون گھنٹہ اسی پارے کی تفسیر کرتے ہیں۔ ایک بھی آدمی ہٹتا نہیں ہے، 2-2 3-3 گھنٹہ روزانہ آرام سے مسجد کو دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سوچئے کتنا اچھا ماحول ان لوگوں نے بنایا ہے۔ ہمارے یہاں 10 منٹ آدھا گھنٹہ تراویح کے لیے ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کا اگر ترجمہ کر دیا جائے، چلو قرآن کا خلاصہ ہی بیان کر دیا جائے، اس کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم نے قرآن کو صرف پڑھ لیا، سن لیا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، اللہ کا جو پیغام ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہے، اللہ کا جو میسج ہے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کی ہے۔ میرے بھائیو، پوری زندگی گزر جاتی ہے، کسی کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، اللہ نے ہمیں کیا آرڈر دیا ہے، کن کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے میسج کو خود سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں، آج کے زمانے میں، بنگالی زبان میں، ہندی زبان میں، انگلش میں، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، ہر لینگویج میں آپ کو قرآن کی تفسیر آپ کو مل جائے گی میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، سننے کے لیے ٹائم نہیں۔ ماحول بدلیے۔ صرف جلسوں سے آدمی ترقی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ جلسے پرمپرا اور رسم و رواج والے جلسے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ پوری رات بھر جلسہ کرانا یہ بھی مولویوں کے اوپر ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، ذمہ داروں، اللہ سے ڈرو،
اور مولویوں کو تم نچاؤ مت، مولویوں کے ساتھ ظلم مت کرو. یہ مولوی روبوٹ نہیں ہے، یہ بھی تو ایک انسان ہے. تم 3-4 بجے ان کو اسٹیج میں بیٹھا کر کے جو تقریریں کرواتے ہو میرے بھائیوں، اور یہ کہ مولانا اتنا پیسہ ہم نے دیا ہے. میرے بھائیوں زبردستی آپ نے دیا نہیں ہے، آپ نے دیا بلوایا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مولوی کو جب چاہو جہاں چاہو استعمال جیسے چاہو. پوری رات بھر کے لیے تم نے خریدا نہیں ہے کہ صبح شام کو 7 بجے آنا پڑے گا اور فجر کے وقت تک آپ کو رہنا پڑے گا. ایسی شرطیں مت لگاؤ. تقریر جتنا ٹائم کرانا ہے وقت پہ کرواؤ، مولویوں کی عزت کے ساتھ بیٹھاؤ. کہیں پہ ایسی جگہوں میں بیٹھایا جاتا ہے نہ صحیح سے رہنے کی جگہ ہوتی ہے، نہ پیشاب نہ استنجا کرنے کی صحیح سے جگہ ملتی ہے. میرے بھائیو علماء کی عزت کرو. مدرسوں کو مدرسہ رہنے دو، جلسوں کو جلسہ گاہ بناؤ. یہاں پہ یہ میلے ٹھیلے کے تمام سسٹم کو کٹیہار اور سیمانچل کے اندر ان تمام سسٹم کو ختم کرو. میرے بھائیوں کون کرے گا؟ مولی صاحب اگر میلہ نہیں لگے گا تو بھیڑ نہیں ہوگی. ابھی کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر مولانا اگر آپ کو 12 بجے دے دیں گے تو پبلک نہیں رہے گی. اب ہم ہی سے اگر پبلک رہ رہی ہے تو دوسری مولویوں کو بلانے کی کیا ضرورت؟ ہم نے کہا شیخ معراج ربانی صاحب ہے اتنے دور سے آئے، میرے بعد ان کو رکھ دو. نہیں، آپ کے بعد معراج ربانی کو تھوڑی سنے گا. کتنی جہالت. شیخ ربانی صاحب کی تقریریں ہم سنتے ہیں. ہم جب پڑھا کرتے تھے ان کی تقریریں سن کر کے ہم دعا کرتے تھے اللہ کم سے کم ہمیں بھی اس طریقے سے بولنے کی توفیق مل جائے. میرے بھائیوں اور ان کو ہم جیسے کم جاننے والے مولویوں سے پہلے بلوا دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں عزت کیجئے، احترام کیجئے. ہاں جلسے کو جلسہ ہی رہنے دیجئے، سیاست کی جگہ مت بنائیے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. میرے بھائیوں 4 بج چکے ہیں اور مجھے نکلنا بھی ہے. میں نے بہت بڑی قربانی دی ہے. آج کے بعد بار ہم لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. اب جب بھی کوئی میں جلسہ دوں گا، پروگرام دوں گا، لکھت طور پر یہ ریکارڈ کر لوں گا. کیونکہ اگر میں آنے کے بعد چلا جاتا مولوی بھاگ گیا، تقریر ہی نہیں کیا، میرے بھائیوں پھر ہم مولویوں کو برا سمجھا جاتا. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بارے الہ جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. بارے الہ ہم مسلمانوں کو جو بشارتیں سنائی گئی اللہ ان چیزوں کے پر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے